اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، غسل میت کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، تو آج کچھ مسائل ہم پڑھیں گے کہ شاید کچھ احباب کے لیے وہ مسائل نئے ہوں۔ زمیہ کو مسلمان کا حمل تھا، یعنی عورت کافرہ تھی۔ زمیہ کہتے ہیں کہ جو ملک میں ہمارے ملک میں رہنے والے کافر ہیں مسلمانوں کے اندر، تو وہ اگر ایسی کافر ہے مر گئی، اگر بچہ میں جان پڑ گئی تھی تو اسے مسلمانوں کے قبرستان سے علیحدہ دفن کریں اور اس کی پیٹھ قبلہ کو کر دیں کہ بچہ کا منہ قبلہ کو ہو، اس لیے کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا منہ ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی عورت اگر مر جائے کہ جس کے ہاں حمل مسلمان کا ہو، تو اگر بچے کے اندر جان پڑ گئی ہے تو وہ پھر عورت کی پشت جو ہے وہ قبلہ کی طرف کی جائے گی تاکہ بچہ کا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادڑے گی، مثال کے طور پر کوئی جل گیا یا پانی میں ڈوب گیا اور اب کھال پر ہاتھ نہیں لگتا، ہاتھ لگانے سے جو ہے نا وہ جلد اترتی ہے، تو ہاتھ نہ لگائیں، صرف پانی بہا دیں، غسل ہو جائے گا۔ نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ رکھی جائے۔ میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ نہ ہی میت کی داڑھی میں کنگھا کر سکتے ہیں، نہ میت کے بال جو ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں کسی جگہ سے، نہ میت کے ناخن کاٹ سکتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے میت اسی حالت میں ہی اسے دفن کیا جائے۔ ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہو تو اس کو علیحدہ کر دیں، اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں۔ اگر کسی نے غلطی سے بال کاٹ دیے یا ناخن تراش دیے تو اسے بھی ان بالوں اور ناخنوں کو جو ہے وہ کفن کے اندر ہی رکھا جائے اور اسی طرح ہی دفن کر دیے جائیں۔ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں، ایسے سیدھے، سینہ پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھ دیتے ہیں جیسے نماز کے اندر آدمی قیام میں ہاتھ باندھتا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ میت کے ہاتھ کروٹوں پر ہوں، سیدھے ہوں۔ بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے منگوائے جاتے ہیں، اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں جو برتن ہیں، جو لوٹا گھر میں ہوتا ہے، اب تو گھڑوں کا رواج نہیں ہے، دوسرے برتن آ گئے ہیں، تو نیا لوٹا وغیرہ جگ وغیرہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں جو لوٹا ہے، جو ڈول ہے یا جگ ہے، جو بھی برتن گھر میں میسر ہے،
اس سے غسل دے دیں اور اس سے غسل کروائیں۔ اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ اس برتن کو ضائع کر دیا جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، شریعت کے اندر بالکل منع ہے، مال کو ضائع کرنے کی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 باتیں ناپسند فرماتا ہے۔ فضول بات کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ سوال کی کثرت کرنا، بار بار سوال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور مال کو ضائع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اگر کوئی برتن کو ضائع کر دیتا ہے تو یہ مال کو ضائع کرنا ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ برتن نجس نہیں ہوتا، پلید ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ ناپاک ہو بھی گیا تو پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت رکھی ہے کہ پانی پاک کر دیتا ہے۔ اسے صاف کر دیں صابن سے یا مٹی سے، پانی سے صاف کر دیں، وہ برتن پاک ہے، اور اسے استعمال کریں۔ اور آج کل ایک اور حماقت ہے، جس گھر میں اس کے بچے یعنی باپ اگر فوت ہو گیا تو ظاہر اولاد ہے گھر میں، تو پوری زندگی جس کا ہم جھوٹا کھاتے رہے، مرنے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے صابن کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ نیا صابن آتا ہے میت غسل کے لیے، نیا صابن آتا ہے، صرف ایک مرتبہ میت کو ہی لگتا ہے، اور اس کے بعد ہم اسے پھینک دیتے ہیں گڑھے کے اندر، اسے بھی ساتھ دبا دیں جی۔ مجھے بتائیں کہ اس صابن کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا وہ ناپاک ہو گئے؟ کیا وہ نجس ہے؟ کیا میت اس کے اندر داخل ہو گئی ہے؟ وہی تمہارا باپ ہے۔ اگر یہ صابن سے اتنی نفرت ہے تو جو کروڑوں کی جائیداد کو آپ جو ہے نا وہ بار بار جو ہے نا وہ اس کی خاطر تو آپ لڑ رہے ہیں بھائی، اس کو باہر کیوں نہیں پھینکتے؟ وہ جائیداد میٹھی ہے، وہ اس کا بینک بیلنس میٹھا ہے، اس کی جو ہے وہ پراپرٹی وہ میٹھی ہے، یہ صابن جو ہے یہ زہر بن گیا ہے۔ اور جو میت کے جو ہے نا وہ کپڑے ہوتے ہیں جسم پر اتارے جاتے ہیں، گھر والے وہ نہیں پہنتے بھئی، وہ پہننے سے مر جاؤ گے، کہ جو ہے نا جائیداد کی لینے سے تو آپ نہیں مرے، یہ استعمال کرنے سے تو مرے نہیں ہیں، کپڑے پہننے سے مر جاؤ گے۔ خدا کا خوف کرو۔ اور پھر اس سے اگلی آج کل جو ہے نا وہ کچھ باتیں جاہلیت اس طرح پھیل رہی ہے کہ پچھلے دن میرے پاس ایک سوال آیا کہ جی 4 پائی کا بھارا ہوتا ہے جی، کل صاحب منجیرہ بھار ہوتا ہے۔ میں بھی منجیرہ بھار تو چلا گیا قبریں وہی منجیرہ بھار سی بھائی، 4 پائی وغیرہ کا کوئی بھارا نہیں ہوتا، کوئی کفارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں۔ جس جگہ میت کو غسل دیا جاتا ہے جی وہاں 40 دن جو ہے نا وہ اگر بتیاں جلائیں جی، وہاں موم بتیاں جلائیں بھئی، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ہندوؤں کا یہ تصور ہے کہ وہاں وہ آتی ہیں ان کی روحیں، ٹھیک ہے، آتما آتی ہیں، وہ آتما کہتے ہیں کہ وہاں ان کی روحیں آتی ہیں، تو لہٰذا یہاں اگر بتیاں جلائیں، یہاں فلاں کریں، یہ کریں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر تو یہ بھی جو ہے نا وہ اسلام نے تو یہ بھی حکم نہیں دیا کہ میت کو غسل دینے کے لیے گڑھا کھودا جائے۔ ہم میت کو غسل دینے کے لیے پہلے گڑھا کھودتے ہیں جہاں پانی جانا ہے، گرنا ہے، کہ وہ پانی جو ہے نا وہ باہر نہ جائے۔ بھی پانی وہ جس سے غسل دیا گیا ہے وہ پانی جدھر مرضی جائے، نالے میں جائے، نالی میں جائے، جدھر مرضی جائے، اس پانی سے کیا وہ کون مقدس پانی ہے جس کو ہم نے جمع کرنا ہے؟ یا اس پانی سے کیا کوئی ہلاکتیں معاذ اللہ ہو جائیں گی کہ یا وہ پانی زہر بن گیا ہے؟ یہ خواہ مخواہ ہم نے اپنے اوپر جو ہے نا گھیرا تنگ کر لی ہے۔
اسلام نے کسی چیز کا ایسا کوئی حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ وہی میت ہے، وہی مرد ہے، وہی باپ بھائی ہمارا ہے، اور وہی ہماری ماں بہن ہے جو ساری زندگی اسی گھر میں غسل کرتی رہی۔ اس وقت وہ پانی نالی میں جاتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ اب اس پانی کو ابھی تو اسے غسل ہی دے رہے ہیں نا۔ تو یہ اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جاہلانہ باتیں ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل یہ جو زیادہ جاہلیت پھیل رہی ہے، یہ آج کل گھروں میں جو عورتیں پڑھنے کے لیے آتی ہیں نا، جن کو الف بے کا پتہ نہیں ہوتا، چند نعتیں یاد کر لیں اور ساتھ جو ایک ڈفلی پکڑ لی، ڈھولکی لے لی اور گھروں میں گھس گئی پڑھنے کے لیے، تو وہ نہیں پتہ لگتا یہ مسلمان ہے، نہیں پتہ لگتا یہ غیرت مند عورت ہے، نہیں پتہ لگتا یہ مراسن ہے۔ تو مراسیوں کے اتنا ساتھ وہ ڈھولکی بھی بجاتی ہے، پڑھتی بھی ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر یہ جہالت انہوں نے پھیلائی ہے کہ یہ چارپائی کا بھارا آپ اتاریں، یہ جی آپ فلاں کریں، یہ فلاں کریں، یہ بالکل اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہ دور جاہلیت کی باتیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ختم کر دیا۔ آج وہیں دور جاہلیت کو ہم دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ان باتوں پر عمل کریں گے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ قرآن و سنت ہمارے لیے حجت ہے، لہٰذا کوشش کیا کریں قرآن و سنت پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔